اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، بیان ہو رہا تھا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی نے مرحوم علی قاضیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آنے والے گراں قدر واقعات کو جمعآوری کیا اور انہیں اپنی یادداشت کی صورت میں اپنی اولاد کے لیے بطور میراث چھوڑا۔ خود مرحوم علامہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ انہیں وقت ملتا تو وہ انہیں باقاعدہ پبلش کرتے، انہیں پرنٹ کرتے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوئی، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو ان کے فرزند آیت اللہ محسن طاہرانی نے ان کتابوں کو اور ان نوشتہ جات کو باقاعدہ جمع کیا، اور کتاب مطلع الانوار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب میں مرحوم آیت اللہ علی قاضیہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے مطلب نقل ہے، اور در واقع اس کتاب میں جو مطلب نقل ہے وہ سید ہاشم رضوی ہندی سے مطلب نقل ہے، اور در واقع وہ ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم دین کی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے متعلق مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ سید علی نقی ہندی ایک نہایت ہی جلیل القدر عالم دین ہیں ہندوستان کے۔ زیادہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ علامہ نقن نہیں ہیں ہماری اپنی ذاتی تحقیقات کے مطابق، یہ کوئی اور علامہ علی نقی ہندی ہیں، علامہ سید علی نقی نقوی نقن لکھنوی ہندی نہیں ہیں۔ یہ علامہ علی نقی ہندی جب نجف اشرف عراق پہنچتے ہیں تو آخوند خراسانی کے بعد مرجعیت 4 فقہا میں تقسیم ہو گئی۔ جب یہ نجف پہنچتے ہیں تو ان 4 فقہا میں سے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی جو کتاب عروۃ الوثقیٰ کے مصنف ہیں، ان کا انتقال 1918 عیسوی میں ہو جاتا ہے۔ ایک فقی کے انتقال کے بعد دوسرے فقی آیت اللہ محمد تقی شیرازی، یہ بھی مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے۔ تو وہ تمام افراد جو آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کی تقلید کیا کرتے تھے، ان تمام نے رجوع کر لیا محمد تقی شیرازی کی طرف، اور آیت اللہ محمد تقی شیرازی ایک نہایت جلیل القدر فقی ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے خلاف جہاد کے وجوب کا فتویٰ بھی دیا تھا، اور انہوں نے مرجعیت عظمیٰ بننے کے بعد اپنی احتیاطات کے لیے جو ارجاع دیا تھا وہ سید احمد کربلائی کی طرف، مرحوم قاضی کے استاد، ان کی طرف ارجاع دیا تھا، اور آیت اللہ طاہرانی نے اس مطلب کو لکھا تھا کہ وہ ناراض تھے، شدت کے ساتھ ناراض تھے کہ میری طرف ارجاع کیوں دیا ہے۔ اور ظاہراً ہم سید احمد کربلائی کے جو واقعات اگر بیان کیے ہیں تو وہاں اس واقعے کو نقل بھی کیا ہے ہم نے وہاں تفصیل کے ساتھ۔ تو آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کا انتقال 1918 عیسوی میں ہوتا ہے، اور 1919 عیسوی میں آیت اللہ محمد تقی شیرازی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جب سید علی نقی ہندی عراق تشریف لاتے ہیں اور ان 2 جلیل القدر فقہا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے میں وہ تقلید کے اعتبار سے تشویش میں مبتلا ہے۔ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے آتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ توضیح المسائل پبلش ہو چکی ہیں، ہر مجتہد یہ چاہتا ہے کہ اس کی تقلید ہو، لہٰذا حرم کے دروازے پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو مفت میں توضیح المسائل بانٹ رہے ہیں تاکہ ان توضیح المسائل کے مصنفین فقہا کی تقلید کی جائے۔
اب یہ وضعیت اور یہ صورتحال دیکھ کر سید علی نقی ہندی بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ آج تک تشیع میں ایسی صورتحال نہیں پیش آئی ہے کہ اس طرح سے فقہا اپنی توضیح المسائل مفت بانٹنا شروع کر دیں، لہٰذا وہ تقلید سے تھوڑا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مناسب صورتحال نہیں ہے، لہٰذا اب انہیں تقلید بھی کرنا ہے۔ کس کی تقلید کریں؟ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں حضرت صاحب العصر والزمان سے توسل کرتا ہوں اور امام زمان سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ مجھے مرجعیت کا تعارف کروائیں اور مجھے بتائیں کہ میں کس شخصیت کی تقلید کروں۔ کچھ دن پہلے ہم سے کسی نے رابطہ بھی کیا اور وہ بھی یہی ایسا ہی ایک مشابہ سوال کر رہے تھے کہ کیا انسان چلا کر سکتا ہے، انسان ریاضت کر سکتا ہے مرجعیت تقلید کے جو شناخت ہے اس کی خاطر؟ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ نہیں، انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ مرجعیت عظمیٰ کی شناخت کا طریقہ توضیح المسائل میں جو مسائل تقلید ہیں وہاں بیان کیا گیا ہے، اور انسان اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ مکاشفہ، ریاضت کرنا یہ انسان کا وظیفہ نہیں ہے تقلید کے حصول کے لیے۔ لیکن یہ سید علی نقی نقوی یا سید علی نقی ہندی نے یہ وظیفہ کیا۔ ہم ان کے وظیفے کے درست ہونے یا نادرست ہونے کے بارے میں قضاوت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ 40 دن کا عمل انجام دینے کے لیے مسجد سہلہ تشریف لے گئے اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں تاکہ امام زمان ان کے لیے حقیقت کو منکشف کریں۔ 40 دن مکمل ہونے کے قریب ہیں کہ سید علی نقی ہندی کو مقام حضرت صاحب العصر والزمان سے ایک نور دکھائی دیتا ہے، اور وہ نور اس سید ہندی کو اشارہ کرتا ہے مسجد میں اسی مقام پر موجود ایک جلیل القدر سید کی طرف کہ اس سید کی تقلید کرو۔ اب سید علی نقی ہندی آگے بڑھ کر مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ شخصیت مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کی ہوتی ہے۔ اب یہ سید علی نقی ہندی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اس مرحلے پر آ کر میں توقف نہیں کروں گا، بلکہ ابھی اپنے عمل کو جاری رکھوں گا، اور اب امام زمان سے یہ توسل کرنا ہے کہ یہ شخص خود مجھ سے آ کر رابطہ کریں اور مجھے کہیں کہ امام زمان نے تمہاری تقلید کو میرے ذمہ لگایا ہے کہ تم میری تقلید کرو اور مجھ سے دینی اور فقہی مسائل کو دریافت کرو۔ لہٰذا سید علی نقی ہندی وہاں مسجد سہلہ میں 40 دن کا عمل کمپلیٹ کرنے کے بعد اب مسجد کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر اعتکاف کیا جائے، وہاں پر باقاعدہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کیا جائے، رابطہ کیا جائے۔ اب وہاں اس اعتکاف کے دوران ایک روز مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی فقہی مسائل درپیش ہیں ان فقہی مسائل میں آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو ان سوالات کا جواب دوں گا، آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ راز ہے میرے اور آپ کے درمیان، اسے آپ نے کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ سید علی نقی ہندی کہتے ہیں کہ اس روز سے میں آیت اللہ علی قاضی کی تقلید میں چلا گیا اور انہی کی تقلید کرنے لگا، اور جب علی قاضی طباطبائی کا انتقال ہو گیا تو پھر ایسے میں مجھے جو بھی نیا فقہی مسئلہ پیش آتا مرحوم قاضی عالم رؤیا میں آ کر مجھے اس مسئلے کا حکم بتا دیتے اور میری وہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ لہٰذا اس طرح سے ہندوستان کی ایک جلیل القدر شخصیت کے معلوم نہیں وہ شخصیت کون سی ہیں جن کا نام سید علی نقی ہندی بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کو نقل کیا ہے سید ہاشم رضوی ہندی نے کہ ایسی ایک جلیل القدر شخصیت تھیں کہ جنہوں نے مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے لیے
امام زمان سے توسل کیا، اور 2 جگہ پر توسل کیا، مسجد سہلہ میں بھی اور مسجد کوفہ میں بھی۔ اور مسجد سہلہ میں بھی ایک نور نے انہیں آغا قاضی کی طرف متوجہ کیا، اور پھر جب انہوں نے توسل کیا کہ خود علی قاضی ان سے آ کر کہیں کہ امام زمان نے کہا ہے کہ آپ میری تقلید کریں، تو وہاں مسجد کوفہ میں جب عمل کو جاری رکھا تو وہاں علی قاضی نے آ کر ان سے کہا کہ اپنے مسائل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو مختصر سی تحقیقات کی، اس تحقیقات میں جو تبادر ذہنی تھا وہ یہی تھا کہ یہ سید علی نقی ہندی جو ہیں وہ شاید علامہ سید علی نقی نقوی نقن لکھنوی ہندی ہوں، شاید یہ وہ شخصیت ہوں، اور ایک نہایت ہی جلیل القدر بے باک شخصیت ہیں بر صغیر کی، ہندوستان کی، اور خداوند متعال ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے ان کو مالا مال فرمائے، ان کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جوار نصیب فرمائے۔ نہایت ہی جلیل القدر فقی، جلیل القدر عالم۔ لیکن اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، علامہ علی نقی نقوی نقن لکھنوی ہندی کا، تو یہ جلیل القدر شخصیت جو ہیں وہ 1918 اور 1919 میں نجف اشرف عراق نہیں گئے ہیں، جبکہ واقعے میں جس شخصیت کا ذکر ہوا ہے سید علی نقی ہندی وہ 1918 میں عراق گئے ہیں، اور اس وقت آیت اللہ محمد کاظم یزدی کا انتقال ہو چکا تھا، آیت اللہ محمد تقی شیرازی کا بھی انتقال ہو چکا تھا 1919 میں، لہٰذا وہ دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے امام زمان سے توسل کیا۔ جبکہ علامہ نقن رحمۃ اللہ علیہ 1927 کو نجف اشرف عراق اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی ان 2 مراجع کے انتقال کے 8 یا 9 سال کے بعد۔ اگر آیت اللہ کاظم یزدی کو محاسبہ کیا جائے تو 9 سال کے بعد، اور اگر آیت اللہ محمد تقی شیرازی کا محاسبہ کیا جائے تو 8 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد جو ہے نا وہ 8 سال کے بعد وہ نجف اشرف تشریف لے گئے۔ اور نجف اشرف میں قیام کی اگر مدت دیکھی جائے تو علامہ نقل 5 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف میں زیر تعلیم رہے، اور نہایت ہی گراں قدر شخصیات کہ جن میں آیت اللہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی موجود ہیں، جن میں آیت اللہ محمد حسین ناعنی موجود ہیں، آغا ضیاء عراقی موجود ہیں، محمد حسین اصفہانی کومپانی موجود ہیں۔ یہ وہ تمام شخصیات ہیں کہ جو اس دور کے درجہ اول کے فقہا کے استاد رہے ہیں۔ مثلا مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی کے اساتید کو دیکھ لیں، آیت اللہ بہجت کے اساتید کو دیکھ لیں، آیت اللہ مرعشی کے اساتید کو دیکھ لیں، تو یہ بالآخر نام ایسے نام ہیں کہ جو نہایت ہی جلیل القدر فقہا کے اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ علامہ نقن کے جو 1931 عیسوی کو باقاعدہ مجتہد بن کے 5 سال نجف اشرف میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 27 سال کی عمر میں جب وہ واپس ہندوستان پلٹتے ہیں تو اس وقت بھی انہیں نجف اشرف کے جید علماء جو اجازہ اجتہاد دیتے ہیں ان میں یہی آیت اللہ محمد حسین ناعنی کا نام ہے، آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی کا نام ہے، آغا ضیاء عراقی کا نام ہے، آیت اللہ شرف الدین موسوی کا نام ہے، اور بہت ساری شخصیات کے نام ہیں الغرض کہ نہایت نامور فقہا کے نام اس میں موجود ہیں۔ اور اس طرف سے دیکھا جائے تو مرحوم قاضی جب علامہ نقن وہاں موجود تھے نجف اشرف میں تو مرحوم قاضی حیات پذیر تھے، زندہ تھے، اور جب علامہ نقن وہاں سے مجتہد بننے کے بعد واپس ہندوستان پلٹتے ہیں تو ان کے ہندوستان پلٹنے کے بھی 15 سال بعد یعنی 1931 کو وہ پلٹتے ہیں تو ٹھیک 15 سال کے بعد آیت اللہ قاضی کا انتقال ہوتا ہے۔ اب وہ شخصیت کہ جو نجف اشرف میں گراں قدر فقہا کے درس خارج سے فیض حاصل کر رہی ہے، 5 سال کی مدت میں انہوں نے گراں قدر فقہا سے اجازہ اجتہاد لے لیا، اس شخصیت کے لیے یہ تصور کرنا
کہ وہ آغا قاضی کی تقلید میں ہوگی، یہ بہت بعید بات ہے۔ کیوں؟ چونکہ علامہ نقن خود مجتہد تھے، اور خود مجتہد تھے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کی تقلید کرنے کے مجاز نہیں تھے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی کسی کی تقلید کر سکتے۔ تو ایسے میں یہ تصور کرنا یا یہ بات کہنا کہ وہ آیت اللہ قاضی کی تقلید میں تھے، یہ بہت ہی نادرست بات نظر آتی ہے۔ لہٰذا یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کو تلاش کرنا ہوگا کہ جن کا نام علامہ سید علی نقی ہندی ہے، جو آیت اللہ قاضی کی تقلید میں تھے اور جنہوں نے یہ باقاعدہ ریاضت کی، باقاعدہ 40 دن کا عمل کیا اور آیت اللہ قاضی کی تقلید کے لیے امام زمان سے انہوں نے رہنمائی لی۔ الغرض اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں دیتا جاؤں، مرجعیت عظمیٰ کی شناخت کے جو طریقے توضیح المسائل میں بیان کیے گئے ہیں وہ مکاشفہ، ریاضت اور چلہ وغیرہ نہیں ہے۔ انسان خود مجتہد ہو اور مجتہد کی تشخیص دے سکتا ہو، اسے پہچان سکتا ہو۔ دو اہل خبرہ افراد کسی مجتہد کی گواہی دیں، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ پھر دو اس کی مخالفت بھی نہ کریں۔ اور تیسرا راستہ کہ اہل خبرہ کی ایک جماعت، ایک گروہ کسی کے مرجعیت عظمیٰ اور کسی کے تمام شرائط کے حامل ہونے کی تصدیق کریں، تو ایسی صورت میں انسان اس شخص کی تقلید کر سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں ریاضت کرنے کا یا چلہ کرنے کا یا وظیفہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بس آیت اللہ قاضی کی تقلید ہوا کرتی تھی، یہ ایک مسلمات میں سے ہے، اور یہ واقعہ کس حد تک صداقت رکھتا ہے اسے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن مطلع الانوار میں صفحہ نمبر 98 کے اندر جلد نمبر 2 اور شاید اور بھی اس کتاب میں مختلف مقامات پر یہ واقعہ درج ہوا ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم جن کا نام سید علی نقی ہندی ہے، وہ مرحوم قاضی کی تقلید کیا کرتے تھے، اور قاضی کی تقلید تک پہنچنے کا طریقہ اس واقعے میں ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی عراق کے کچھ لوگ یا ایران سے کچھ لوگ مرحوم قاضی کی تقلید کیا کرتے تھے، جنہیں ہم مرحوم قاضی کے حالات زندگی میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ان جلیل القدر علماء کے درجات کو عالی و متعالی کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔